बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैन अली। नाज़रीन करामा 6 मार्च है और दिन है बुध का। देखिए, इस हुकूमत के बनने से पहले ही शहर इक़्तिदार में ये सवाल पूछा जा रहा था कि ये हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के साथ कितना अरसा एक पेज पर रहेगी। जिस तरीके से ये हुकूमत बनाई गई, ये कोई फितरी इत्तेहाद तो है नहीं, ये एक गैर फितरी इत्तेहाद है। जब तक एक पेज कायम रहेगा तब तक ये गैर फितरी इत्तेहाद भी कायम रहेगा। नून लीग का माजी बहरहाल यही बताता है कि ये ज्यादा देर तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर नहीं रह सकते। अभी चंद दिन हुए हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम हुए और आज 6 मार्च बुध के दिन शहर इक़्तिदार में ये खबरें चलना शुरू हो गई हैं कि नून लीग और ताकतवर इदारों के दरमियान लड़ाई का बाकायदा आगाज हो चुका है। एक मुबैना ऑडियो कॉल जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बनाया जाने वाला एक तगड़ा प्लान पकड़ा गया है। एक तगड़ा प्लान बेनकाब हो गया है। वो ऑडियो कॉल किसने लीक की, उस ऑडियो कॉल में क्या गुफ्तगू की जा रही थी, और वो तमाम लोग जिन्होंने शहबाज शरीफ का ये गैर फितरी इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के साथ बनाया, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। पिछले चंद घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, पहली बात तो यह कि मैं अक्सर ये कहता हूं कि पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ नजर आ रहा होता है दरअसल वो होता नहीं है। पसे पर्दा बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स चल रही होती हैं जो मंजर आम पर नहीं आती। नून लीग का माजी यही कहता है कि ये ज्यादा देर तक एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर नहीं चल सकते, खास तौर पर जब तक नवाज शरीफ की इंटरफेरेंस रहेगी, जब तक नवाज शरीफ हुकूमत बनाने के मामलात में इन्वॉल्व रहेंगे, ताकतवर इदारों के साथ नून लीग की नहीं बन सकती। यही वजह थी कि नवाज शरीफ को साइड पे किया गया, शहबाज शरीफ को मंजर आम पर लाया गया। लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही कुछ ऐसी चीजें मंजर आम पर आई हैं, नून लीग की जानिब से कुछ ऐसी मुबैना ऑडियो कॉल्स पकड़ी गई हैं जिसके बाद ये गैर फितरी इत्तेहाद टूटने की खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिसके बाद ये खबरें चलना शुरू हो गई हैं कि नून लीग और ताकतवर इदारों के दरमियान बाकायदा लड़ाई हो गई है। मैं आपको 2-3 डेवलपमेंट्स बताता हूं, उसके बाद फिर उस मुबैना ऑडियो कॉल का जो उसकी तफसील है वो बताता हूं कि वो ऑडियो कॉल में क्या गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा ने नवाज शरीफ का हवाला देते हुए कौन सा खौफनाक प्लान जो है उससे पर्दा उठाया। देखिए, पहली बात तो यह है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने अब अपनी काबीना फाइनल कर लिया है। इंटरेस्टिंगली, इस काबीना के अंदर नवाज शरीफ ग्रुप का कोई एक वजीर नहीं होगा। हम सब जानते हैं कि नून लीग के अंदर 2 ग्रुप हैं वाज़ेह तौर पर, एक नवाज शरीफ का ग्रुप है, एक शहबाज शरीफ का ग्रुप है। वफाकी हुकूमत में यानी जो नून लीग की हुकूमत है, इस हुकूमत में नवाज शरीफ ग्रुप का कोई वजीर नहीं होगा। यह तय किया गया है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। जाहिर है इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये हकीकत है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर जब मिनिस्ट्रियां तकसीम की जाती हैं, जब वजारतें दी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ताकतवर इदारों की राय, उनका ग्रीन सिग्नल या उनकी जानिब से सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो जरूरी होता है। इंटरेस्टिंगली, इसहाक डार वजीर खजाना जो शहबाज शरीफ की हुकूमत में पहले भी थे, नवाज शरीफ की कई हुकूमतों में रहे, जिनको स्पेशली लंदन से पाकिस्तान बुलाया गया था कि जनाब पाकिस्तान की बदहाल मईशत का ये जो है वो उसको ठीक कर देंगे, और स्पेशल तैयारा पाकिस्तान एयरफोर्स का गया लंदन, उनको प्रोटोकॉल के अंदर लेकर आया। हालांकि इसहाक डार साहब जो हैं वो पाकिस्तान में दलतों को मतलूब थे, पाकिस्तान में उनके पर केसेस चल रहे थे, लेकिन उनको एक रियासती प्रोटोकॉल दिया गया, तमाम तर केसेस खत्म होते और आते साथ ही उनको वजीर खजाना बना दिया गया कि जनाब ये जो है वो पाकिस्तान की मईशत ठीक कर देंगे। उस टाइम कहा जाता था कि इनकी वापसी में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रोल ज़ाहिर है उनकी मुआवनत या उनके ग्रीन सिग्नल के बगैर तो यह मुमकिन नहीं होना था। लेकिन अब जो शहबाज शरीफ की काबीना बनी है उसमें वजीर खजाना इसहाक डार नहीं होंगे, बल्कि मोहम्मद औरंगजेब होंगे, जो एक मारूफ बैंकर हैं और HBL के भी हेड रह चुके हैं, मुख्तलिफ बैंक्स को हेड कर चुके हैं। वो शहबाज शरीफ की हुकूमत में खजाने की रखवाली करेंगे, खजाने के हवाले से मामला चलाएंगे। इंटरेस्टिंगली, नवाज शरीफ ग्रुप का कोई एक आदमी इस पूरी
کابینہ کے اندر شامل نہیں کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ شہر اقتدار کے باخبر صحافی یہ بتاتے ہیں کہ کچھ دن پہلے اسحاق ڈار کی ایک مبینہ آڈیو کال منظر عام پر آئی تھی۔ وہ آڈیو کال تھی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق۔ گو کہ جب وہ آڈیو کال منظر عام پر آئی 2 دن پہلے، وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی وائرل ہوئی۔ اس میں اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف کے حوالے سے بڑی گھٹیا گفتگو کر رہے ہیں، بڑی نازیبا زبان استعمال کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے وہ آڈیو کال جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے، آپ سن بھی سکتے ہیں، کہیں گے تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گا۔ کہا جا رہا تھا کہ جناب آرمی چیف کو جو ہے وہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کا انجام بڑا برا ہوگا، اس طریقے کی گفتگو اسحاق ڈار نے کی۔ جب یہ گفتگو مبینہ طور پر سامنے آئی تو اس کے بعد نون لیگ کے کچھ لوگوں نے، نون لیگ کے قریبی صحافیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ گفتگو دراصل آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حوالے سے نہیں ہے، سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے ہے، کیونکہ اس گفتگو میں اسحاق ڈار صاحب 2017 کے کچھ لوگوں کے کیسز کا حوالہ دے رہے ہیں، جس میں خواجہ آصف کا کہا گیا، جس میں مفتاح اسماعیل کا کیا کہا گیا، زبیر عمر کا کہا گیا، شاہد خاقان عباسی کا کہا گیا، چونکہ ان تمام لوگوں کے خلاف اس ٹائم جو ہے وہ کیسز چل رہے تھے۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں شہر اقتدار کے اندر جو باخبر صحافی ہیں یا جو مقتدر اداروں کے قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گفتگو دراصل اسحاق ڈار صاحب کی جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے تھی۔ اسی وجہ سے انٹرسٹنگلی پچھلے 2 دن کے اندر ہی شہر اقتدار میں یہ خبریں چلنا شروع ہوئی کہ جناب اب جو نون لیگ ہے اس کی طاقتور اداروں کے ساتھ لڑائی شروع ہو چکی ہے، اور یہ بات اس وجہ سے انہونی نہیں لگتی، یہ بات اس وجہ سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں لگتی، کیونکہ نون لیگ کا ماضی یہ بتاتا ہے۔ نواز شریف جب تک لندن میں تھے تب تک شہباز شریف نے 16 ماہ حکومت کر لی، کیونکہ اس ٹائم بھی نواز شریف کی حکومت سازی میں اور حکومتی معاملات میں انٹرفیئرنس بہت کم تھی۔ نواز شریف پاکستان آتے ہیں اور نواز شریف کو جس طریقے سے پورے حکومتی معاملات سے باہر کیا گیا وہ سب نے دیکھ لیا، یعنی نواز شریف وزیر اعظم بننے آئے تھے، نہیں بن سکے، نواز شریف خود لیڈ کرنے آئے تھے، نہیں کر سکے، اور اس تمام تر سینیریو کے اندر خود اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ نواز شریف فیس نہ ہو، نواز شریف پیچھے ہی رہیں، شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے، کیونکہ مقتدر ادارے شہباز شریف کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل تھے۔ لیکن اب چونکہ نواز شریف کی انوالومنٹ اپنے وزراء کے تھرو، اپنے لوگوں کے تھرو ہونی تھی، تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف کو یہ پابند کر دیا کہ وہ تمام لوگ جن کا تعلق نواز شریف گروپ سے ہے یا جو نواز شریف کے قریب سمجھے جاتے ہیں، جس میں میری نظر میں اسحاق ڈار بہت سر فہرست ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کا تعلق نواز شریف سے زیادہ ہے، شہباز شریف سے کم ہے، اور بھی کئی لوگ ہیں، جاوید لطیف ان کو الیکشن ہی ہروا دیا گیا، رانا ثناء اللہ ان کو بھی الیکشن ہروا دیا گیا، جاوید عباسی ان کو بھی الیکشن ہروا دیا گیا، یعنی آپ نواز شریف کے گروپس کے لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو الیکشن میں ہارتے ہوئے، اور شہباز شریف کے لوگ بھی گروپ کے لوگ بھی الیکشن ہار چکے تھے، لیکن ان کو فارم 45 میں رد و بدل کر کے، نتائج تبدیل کر کے کسی نہ کسی طریقے سے قومی اسمبلی میں پہنچا دیا گیا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ یہ جو مبینہ آڈیو کال آئی، یہ واقعی اسحاق ڈار نے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے بات چیت کی، تو شہر اقتدار میں لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جب یہ آڈیو سنائی گئی یا پہنچی ان تک تو پتہ چلا، اور بعد میں ظاہر ہے جو انہوں نے اپنی انٹرنل انکوائری کی تو پتا چلا کہ خواجہ یہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کی یہ مبینہ آڈیو موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے تھی، کیونکہ جو نجی محفلیں ہیں اس میں تو نواز شریف، اسحاق ڈار، یہ سب لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں نا کہ جو کچھ اس ٹائم ہوا، شہباز شریف کو منظر عام پر لایا گیا، ہمیں پیچھے کیا گیا، ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا اس وعدے کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا۔ یعنی میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ بتا سکتا ہوں کہ الیکشنز کے بعد نواز شریف نے جاتی عمرہ میں کچھ لوگوں سے ملاقات کی، کچھ 2-3 صحافی ادھر موجود تھے، کچھ ہمارے بھی 1-2 دوست موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ نواز شریف صاحب نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ جو ہمارے سے وعدہ کیا گیا تھا اس وعدے کی تکمیل نہیں ہوئی، لہٰذا ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے، ہمیں حکومت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن کیونکہ شہباز شریف صاحب کا رابطہ تھا اور شہباز شریف صاحب ہر صورت میں وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، شہباز شریف صاحب چاہتے تھے کہ ان کو حکومت لینی چاہیے، لہٰذا شہباز شریف نے حکومت لے لی، حالانکہ نواز شریف صاحب آخری وقت تک
انکار کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ ہمارے ساتھ مکمل جو وعدہ ہے اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، لہٰذا ہمیں یہ حکومت نہیں لینی چاہیے۔ اس ٹائم تک جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ چیزیں ایک پیج پر ہیں، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک ساتھ چل رہے ہیں، ایک ہفتے کے اندر ہی دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ اچھا ہے، اگر سب کچھ اچھا ہوتا تو شہباز شریف با اختیار ہوتے، کم از کم اتنے با اختیار ضرور ہوتے کہ وہ اسحاق ڈار کو اپنی کابینہ کے اندر ضرور شامل کرتے، خاص طور پر وزارت خزانہ پر۔ یعنی نون لیگ کا جو پوری ان کی زندگی کی سیاست ہے اس میں خزانے کے معاملات اسحاق ڈار نے چلائے ہیں، اور نون لیگ اسحاق ڈار کو بڑا چیمپئن سمجھتی ہے، اور بار بار نواز شریف نے اپنی تقاریر کے اندر بڑے دعوے کیے کہ اسحاق ڈار نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اب انٹرسٹنگلی جب نون لیگ کی دوبارہ حکومت آئی ہے، شہباز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن گئے ہیں، اس کابینہ کے اندر جو سب سے اہم منسٹری ہے اس ٹائم، چونکہ پاکستان کو معاشی چیلنجز سب سے زیادہ ہیں، تو وہ منسٹری اسحاق ڈار کو نہیں دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بظاہر نظر آ رہا تھا معاملات ویسے نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی کو چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہوا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ چلنا ہے، ایم کیو ایم کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہوا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ یہ ایک غیر فطری اتحاد ہے نا، یہ تو اب ڈھکی چھپی باتیں رہی نہیں ہیں، یہ تو اب باتیں سامنے آ چکی ہیں کہ یہ غیر فطری اتحاد کیسے بنایا گیا۔ اور یہ جو کمزور حکومت شہباز شریف کو دی گئی ہے، یہ بھی اسی وجہ سے دی گئی ہے کہ اگر کسی ٹائم شہباز شریف نے، ویسے تو شہباز شریف صاحب کا ماضی یہ بتاتا ہے کہ وہ کسی سے بھی جو ہے وہ اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے، وہ ان کو جو بھی کہا جائے گا وہ یس سر کہیں گے اور روجر کی آواز نکالیں گے۔ اور اگر شہباز شریف صاحب کسی ٹائم پر آ کر کچھ اوپر نیچے کرتے بھی ہیں معاملات، تو یہ حکومت اتنی کمزور ہے، اس حکومت کے اندر ایم کیو ایم ہے، مسلم لیگ کاف ہے، پیپلز پارٹی ہے، تو اس حکومت کو ختم کرنا جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ حکومت پہلی بات تو زیادہ دیر تک چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس حکومت کے تعلقات طاقتور اداروں سے خراب ہونے کی خبریں شہر اقتدار میں گردش کر رہی ہیں، وہ یہ بتا رہی ہیں خبریں کہ شہباز شریف کی حکومت کا بوریا بسترا گول ہو رہا ہے، اور بظاہر چیزیں نظر نہیں آ رہی، لیکن آئندہ آنے والے کچھ ہفتے اس حوالے سے کافی امپورٹنٹ ہوں گے۔ میں آپ کو انشاءاللہ تفصیلات سے آگاہ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔